الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، متعدد جمعہ سے معاملات کے متعلق آپ حضرات سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ ہمارے آپسی معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور آج ہم لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے اور کن کن چیزوں میں ہمارے سے اس سلسلے میں غفلت ہو رہی ہے۔ اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور ہماری زندگی دوسرے رخ پر چلی جا رہی ہے۔ یہ مضمون بہت دنوں سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ آیتیں بھی اس وقت جو پڑھی گئی آپ کے سامنے، اسی سے متعلق آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف سے متعلق فرمایا ہے۔ تخفیف کے معنی آتے ہیں حق مارنا، کسی کے حق میں کمی کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ویل ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے۔ بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے خرابی ہے، اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں جہنم کا عذاب ہے یا خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو تخفیف کرتے ہیں، یعنی حق میں کمی کرتے ہیں، حق مان لیتے ہیں۔ جب لوگوں سے وصول کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے تب تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب دوسروں کو دینا ہوتا ہے، ناپ کرنا ہوتا ہے، وزن کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت میں کمی کر ڈالتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، اس لیے کہ ہماری جو بھی کوتاہیاں اور برائیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بہت ہی بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کریں۔ اسی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون،
کیا یہ لوگ یہ بات جانتے نہیں کہ یہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ قیامت کا دن جو بڑا دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے انسان کھڑے ہوئے ہوں گے، تو اس دن کو یاد کرے، تو اس دن کو یاد کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے جو محض دنیا کے چند پیسوں کے عوض دوسروں کے ناپ کرنے میں کمی کرتے ہیں، توڑنے میں کمی کرتے ہیں۔ یہ حاصل ہے ان آیات کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے کا ذکر کیا ہے۔ جب آدمی بازار میں جاتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے، تو اسے دن رات اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ناپ کرے، تول کرے، کچھ دے اور کچھ لے۔ دینے اور لینے میں ناپ تول کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ناپ کر دینا ضروری، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر تول کر کے دینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس ناپ تول کے اندر اصول ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ پورا پورا کرنا چاہیے، اس میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو بڑے زبردست پیغمبر گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجا تھا، اس قوم کے اندر جہاں بہت ساری اور برائیاں تھیں، ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ لینے کا معاملہ ہوتا تب تو پورا پورا وصول کرتے، لیکن جب دینے کا مسئلہ آتا تو وہاں پر کمی کر ڈالتے تھے، دھوکے میں مبتلا کر دیتے تھے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس قوم کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طرح عذاب نازل فرمایا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو آ کر بتایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلکہ پورا پورا ناپ کر دو، پورا پورا تول کر دو، یہ ڈنڈی مارنے والا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان سے بحث مباحثہ شروع کر دیا، اور ایک بات ان لوگوں نے یہ بھی کہی جس کو قرآن کریم نے جگہ پر نقل فرمایا ہے، قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، کیا آپ کی نماز یہی حکم دیتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اپنے آبا و اجداد جن کی پوجا کرتے تھے ان معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور کیا آپ کی نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں؟ ان لوگوں کا خیال یہ تھا مال ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق ہم جو چاہیں کریں، کمی کر کے دے دیں، زیادہ کر کے دے دیں، یا اس کے اندر جھوٹ بول کر کوئی کاروبار کرے یا صحیح طور پر کرے، یا ہماری مرضی کے اوپر ہے، اس کے اندر کون سی شریعت ہے؟ یہی بات ہمارے درمیان بھی آج کل گھوم رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہم میں بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ بھائی شریعت کیا ہے؟ یہ ہے کہ نماز پڑھ لے اپنے وقت پر، روزہ رکھ لے رمضان کے اندر، اور اللہ نے پیسے دیے ہیں، حلال طریقے سے آئے ہو، غلط طریقے سے آئے ہو، اچھے طریقے پر آئے ہو یا برے طریقے پر آئے ہو، کسی بھی طرح مال آ جائے، ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، ہم حج کر کے آئے۔ سال بسال حج ہو رہا ہے اور عمروں پر عمرے کے ٹور ہو رہے ہیں، برابر حج کا سلسلہ بھی جاری ہے اور عمروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اس بات کی کوئی تمیز نہیں کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا، لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر مال وصول کر لیا، ڈنڈی مار مار کر پیسہ کما لیا، اچھا اور برا جو بھی آیا اپنی جھولی میں ڈالا اور اس کے بعد مالدار بن گیا۔ اب حج پر حج ہو رہا ہے۔ بھائیو، یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب سے کہی تھی۔
انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز اس بات کا ہم کو حکم دیتی ہے کہ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہمارے مالوں میں ہم جو چاہے تصرف کریں، تصرف نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نماز تو بس نماز پڑھنے کے لیے ہے، مسجد میں آئے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ دین صرف اتنا ہے کہ وہ نماز کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھ لو قصہ ختم، باقی کاروبار میں دین نہیں چلے گا، سیاست میں دین نہیں چلے گا، معاملات میں دین نہیں چلے گا، معاشرت میں دین نہیں چلے گا، وہاں اپنی مرضی چلا چلے گی۔ یہ فاسد خیال ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اور مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تمام اصول، تمام قواعد، تمام ضوابط سب کے سب اس کے اندر بیان کر دیے گئے۔ اور یہ ضوابط اور اصول صرف نماز اور روزے کے نہیں بلکہ ہماری معاشرت کے لیے بھی بتائے گئے، ہمارے معاملات اور لین دین کے سلسلے میں بھی بتائے گئے، اسی طرح سیاست کے سلسلے میں بھی بتائے گئے، تعلیمی میدان کے اندر بھی بتائے گئے، اور تہذیب اور معاشرت کے لیے بھی بتائے گئے۔ غرض یہ کہ پوری زندگی کے لیے اللہ نے اصول و ضوابط بتائے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم وقت وقت پر نماز تو پڑھ لیں گے لیکن کاروبار اپنی مرضی سے کیا کریں گے، تو یہ اس بدترین قوم کا نظریہ ہے جس کو قرآن کریم نے اس جگہ پر پیش کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ غیر اسلامی نظریہ ہے، فاسقوں کا، فاجروں کا، بلکہ کافروں کا اور باغیوں کا نظریہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اور روزے تک دین محدود ہے اور نماز روزے کے علاوہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ نہیں، مال کے اندر بھی اصول ہے، کیسے کمایا جائے، کیسے خرچ کیا جائے، کیسے جمع کیا جائے، کتنا جمع کیا جائے اور کہاں جمع کیا جائے، کس طریقے پر خرچ کیا جائے، ہر ایک کے لیے اصول ہے، ضابطہ ہے، قانون۔ اللہ کی شریعت سب چیزوں کے اوپر حاوی ہے۔ تو غرض یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا جب انہوں نے کہا کہ تول میں، ناپ میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھیک تولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، کاروبار کے اندر سچائی کا لحاظ رکھو اور جو بھی کاروبار کرو صحیح طریقے پر کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ بہرحال بات لمبی ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن وہ لوگ ماننے پر نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مال کے سلسلے میں بھی ہم لوگ اللہ کے قانون کے پابند ہیں۔ یہ بات اگرچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی یہاں پر ذکر کی گئی لیکن اللہ نے ذکر کر کے بتایا ہے کہ جو شریعت تم کو دی گئی ہے اس میں بھی اگر تم کوتاہی کرو تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو سکتا ہے، وہی رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے تمام قوانین کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو ایک قانون اللہ کا تجارت کے سلسلے میں یہ ہے کہ تخفیف نہ کی جائے، ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، اور ناپ تول میں کمی کا ذکر تو یہاں پر کیا گیا لیکن علماء لکھتے ہیں کہ صرف اسی کے اندر نہیں ہے بلکہ جو بھی جس کا حق ہے اس میں کمی کرنے کو تخفیف کہتے ہیں شریعت کے اندر۔ اب ایک تو ناپ تول میں دیکھ لیجیے، اس کا ذکر تو آ ہی گیا کہ جب ناپ ہو، ناپ صحیح ہو، اگر تول کرنے آپ جائیں، وزن کرنے کے لیے جائیں تو ترازو آپ کی ٹھیک ہو اور اس میں کوئی گڑبڑ اور جو ہے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہ کیا گیا ہو۔ بعض لوگ اس میں ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ اب نظر تو آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن وہاں اندر کوئی گڑبڑ کر رکھی گئی ہے۔ اسی طرح بٹ بنائے گئے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی کے بنا لیے، کہتا ہے کہ 1 کلو کا لیکن وہاں 1 کلو کا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر کچھ گڑبڑ اس طرح کی کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، شریعت اس کو گوارا نہیں کرتی۔ دوسری بات
سلسلے میں یہ ہے، جیسے ابھی میں نے اشارہ دیا، جس کا بھی جو حق ہے اس حق کے اندر کمی کرنے کو تفویض کہتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق، ضابطے کے مطابق بہت ساری جزیات آپ کے سامنے نکل آئی۔ ان جزیات میں سے ایک جزیہ یہ ہے، مثال کے طور پر، کہ ایک آدمی کو مکان دیتا ہے کرائے پر۔ کرایہ وقت پر ادا کرنا یہ ایک حق ہے اس آدمی کا جس نے مکان کرائے پر دیا۔ اگر ایک آدمی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی تفصیل میں داخل ہے۔ وقت پر کرایہ نہیں دیتا، یہ ہے کہ اس میں کمی کر ڈالتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، یہ تو یہ ہے کہ اس کی مرضی سے کیا اور کبھی معافی مانگ لیا تو الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں کرتا بلکہ ہٹ دھرمی کرتا ہے کہ کرائے پر کرایہ چڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ مانگنے والا کہتا ہے مالک کے مکان کہ میرا کرایہ ادا کرو، وہ کہتا ہے کہ نہیں دوں۔ یہ بھی تفصیل کے اندر داخل ہے۔ اور آج کل تو اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ مکانوں میں دوسروں کے رہتے ہیں، دکانوں میں دوسروں کے رہتے ہیں، اور کرائے پر کرایہ چڑھتا چلا جاتا ہے اور سال ہر سال گزر جاتے ہیں لیکن کرایہ ادا نہیں کرتے۔ اور پھر الٹا یہ ہوتا ہے کہ اگر مالک مکان کہتا ہے کہ میرا مکان خالی کر دو تو اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو اتنے لاکھ روپے دے دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ پہلے تو کرایہ ادا کرنا تھا، اور دوسرے یہ کہ اگر وہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دینا ضروری تھا، اس لیے کہ جس کا مکان ہے وہ اس کا مالک آپ کو اجازت دے تو آپ رہ سکتے ہیں، اگر مالک اجازت نہیں دیتا تو آپ کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر کوئی ہٹ دھرمی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اتنے لاکھ روپے دو تو میں چلا جاؤں۔ یہ واقعہ آج بہت کثرت کے ساتھ میں پیش آ رہا ہے۔ لوگ دوسروں کے مکانوں میں رہتے ہیں، دوسروں کے دکانوں میں رہتے ہیں، اور جب وقت ہو جاتا ہے اور اسے یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ تو اس وقت میں وہ کہتا ہے کہ میں نہیں نکلوں گا اور مجھے اتنے روپے اور اتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے چاہیے۔ یہ بھائیوں انتہائی غلط نظریہ بلکہ غلط طریقہ اور مسلمانوں کی شان سے بہت ہی بعید بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے مکان سے، دوسرے کے دکان سے استفادہ کرتا رہے اور پھر جب وہ کہے کہ یہاں سے چھوڑ دو تو اس سے اور مال مانگ کے جائے۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسرے کا مال اس طریقے پر لینا، مطالبہ کر کے بغیر کسی حق کے، بغیر کسی عوض کے اور اس کی مرضی کے بغیر، یہ تو حرام اور ناجائز ہے۔ ایک پیسہ بھی کسی کا اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی طیب خاطر کے حلال نہیں ہے، جائز نہیں۔ ہاں وہ اپنی مرضی سے تو آپ لے سکتے ہیں، اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو کس کا ایک پیسہ بھی لینا حلال نہیں ہے، روا نہیں۔ بہت سارے لوگ مساجد کے دکانوں پر، مساجد کی املاک پر قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، قابض ہوتے ہیں، وہاں بھی کرائے کا مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ تو یہ ہوتا ہے کہ مساجد اور جو ہے کوئی ادارہ ہوتا ہے مسلمانوں کا تو اس کی املاک اور جائیداد کو بہت ہی کم کرائے پر لیا جاتا ہے اور وقت پر اس کا کرایہ نہیں ادا کیا جاتا، اور سال ہر سال یوں ہی گزار دیے جاتے ہیں، مہینے یوں ہی گزار دیے جاتے ہیں۔ بھائیوں بزرگوں، یہ بھی تفصیل کے اندر داخل ہے اور پھر مسجد سے منسلک ہونے کی وجہ سے اس کی قباحت و شناعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھ لیجیے، جہاں بھی مسجدوں کی املاک ہے اس کا کرایہ لے یا اس کا کرایہ وصول کرنے کے لیے جاؤ تو لوگ پریشان کریں اور سال ہر سال کا چڑھائے رکھیں۔ یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے جب ایک مہینہ گزر گیا واجب ہو گیا کہ کرایہ ادا کرے۔ ہاں اگر یوں طے ہو کہ سال بسال دیا کریں گے تب تو ٹھیک ہے، سال بسال دیا جائے،
اگر یہ طے کیا جائے کہ 3 مہینے میں ایک دفعہ کرایہ دیا جائے گا تو 3 مہینے میں دینا واجب ہو جائے گا. اگر یہ طے کیا تھا کہ مہینے وار دیا جائے تو مہینے وار دینا ضروری ہو جائے گا. اگر اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے. یہ ہے کہ وہ معافی طلب کرے کہ بھائی میرے سے کچھ اس سلسلے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے, میں ادا کر دوں گا جلدی سے جلدی, کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن یوں ہی سارا کھانا جاری, پینا جاری, مصروفیات جاری اور اسی طرح فضولیات جاری اور مختلف دنیا کے سارے کام جاری ہیں, لیکن معاملہ آتا ہے تو صرف یہی رک جاتا ہے, تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور دنیا والوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کرتا. یہ دوسرا مسئلہ تھا, دوسری جزئی جو تکفیف کے سلسلے میں نے عرض کی. اسی طرح ایک بات یہ ہے, کسی بھی آدمی کا کوئی حق ہمارے اوپر ہو, مثال کے طور پر بیوی بچوں کا حق ہوتا ہے. ایک آدمی جب کسی عورت سے شادی کر لیتا ہے اور نکاح کی محفل میں بیٹھ کر وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا, جب اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو اس کے اوپر اس قبول کر لینے کی وجہ سے بیوی کا نفقہ خرچہ واجب ہو گیا, اس کے کپڑے اس کے اوپر آ گئے, اسی طریقے پر اس کی رہائش کی ذمہ داری اس کے اوپر آ گئی. اب اسے کھانا دینا ہوگا, رہائش دینی ہوگی اور ضرورت پر اسے کپڑے فراہم کرنے ہوں گے, اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں عرف کی وجہ سے اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں. جب ایک آدمی کہتا میں نے قبول کیا, یہ چیزیں اس کے اوپر واجب ہو گئی, اب بیوی کا خرچہ نہ دینا یہ دراصل ظلم ہے اور تکلیف کے اندر داخل ہے. اور قرآن کہتا ویل للمطففین, حق مارنے والوں کے لیے جہنم کی ویل ہے, جہنم کا عذاب ہے. بعض علماء نے کہا ویل جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے اور وہ وادی اتنی خطرناک ہے کہ اس وادی سے دوسری اور وادیاں جہنم کی پناہ مانگتی ہے. بہرحال کچھ بھی ہو, بڑا سخت ترین عذاب ہے, اس کی دھمکی دی گئی اس کے اندر ویل للمطففین. میرے پاس واقعات آتے رہتے, شادی ہو گئی کھانا نہیں دیتا, شادی ہو گئی ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے, پھرتا رہتا ہے. آج کل نوجوانوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی کہ بس شادی تو کر لی لیکن شادی کے بعد حقوق کیا ادا کرنے کو نہیں جانتے. حقوق تو بہت ساری چیزوں سے متعلق ہوتا ہے, لیکن اس وقت چونکہ زیر بحث صرف معاملات ہے, اس لیے میں صرف معاملات کے یہ جو ہے مالیات سے متعلق کچھ چیزیں عرض کر رہا ہوں, ورنہ تو بیوی سے متعلق بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں, اس کی دل جوئی بھی واجب ہو جاتی ہے, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اس وقت یہاں بتانا یہ ہے کہ مال سے متعلق کیا چیزیں ذمہ داری میں آ جاتی ہیں اور اس کے اندر کوتاہی کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب کی دھمکی دے دیتے. تو بیوی کا نفقہ نہ چلانا وہ بھی تکلیف کے اندر داخل ہے, بچوں کا خرچہ نہ دینا وہ بھی تکلیف کے اندر داخل ہے, اور یہ بیوی بچوں کا خرچہ چلانا ویسے تو انسانی طبیعت کا بھی تقاضا ہے, فطرت کا بھی تقاضا ہے. شریعت بھی کہتی ہے, فطرت بھی کہتی ہے, انسانی طبیعت بھی کہتی ہے, عرف بھی کہتا ہے, سب کے سب مل کر کہتے ہیں جب تو نے کسی کو بیوی بنا لیا تو اس کا خرچہ تیرے اوپر واجب ہو گیا. لیکن بہت سارے نوجوانوں کے واقعات میرے سامنے آتے رہتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری بیماریوں کے ساتھ, خرابیوں کے ساتھ یہ بیماری بھی جاری ہے کہ بیوی کرنے کے باوجود بیوی کا خرچہ نہیں چلاتے. بچے موجود لیکن بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے, ماں ہے بیچاری پریشان, وہ خود کچھ کرتی ہے بچوں کے لیے اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن شوہر ہے کہ وہ ادھر ادھر گھومتا ہے, پھرتا ہے اور اپنی جو ہے اپنے عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارتا ہے, یہ بیکاری کے اندر زندگی گزارتا ہے. اس طریقے پر وہ اللہ کے ہاں ظالم پھرتا ہے. بھائیو بزرگوں, ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں.
شادی کر کے چھوڑ دیا لیکن وہ بیوی نہیں ہوتا تو اس کے ماں باپ کے اوپر بھی آتا ہے کہ وہ اس کی فہمائش کرے، اس کو بتائے اور سمجھائے کہ کیسا ہونا چاہیے. اور یہ ساری باتیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں. ایک بات بطور جملے مندرجہ عرض کرتا ہوں کہ آج امت مسلمہ نے پورے طور پر اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ ہم کو شریعت کو نہیں جاننا ہے. اگر شریعت کو جانتے، شریعت کو پہچانتے، اس کے قوانین و ضوابط کو جانتے اور پہچانتے اور انہیں پتہ چلتا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، شریعت کن باتوں کا ہم کو حکم دیتی ہے، تو پھر ان کی طبیعتوں کے اندر انقلاب پیدا ہونا. لیکن ماں باپ بھی جاہل، ان کے بچے بھی جاہل، اور وہ بچے ان کے پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی جاہل. اس طرح پیڑھیوں کی پیڑھیاں جہالت کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں. اسی لیے آتا ہے روایات میں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار خلافت میں ایک دفعہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت یہ میرا لڑکا ہے لیکن یہ میری کوئی بات نہیں مانتا، ذرا آپ اس کو بتائیے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، یہ میری مانے، میری اطاعت کرے، میرا ادب کرے، میرا لحاظ کرے اور میری خدمت ادا کرے، یہ جو میرے حقوق اللہ کی طرف سے عائد ہیں ان حقوق کے اندر یہ بڑی کمی کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو ایک طرف بٹھایا، بیٹے کو اندر لے گئے اور اس کو فہمائش کی اور کہا کہ تو اپنے باپ کی مانتا کیوں نہیں؟ شریعت نے تیرے اوپر ماں باپ کے بہت سارے حقوق رکھتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا تیرے اوپر ضروری ہے، تو کیوں نہیں ادا کرتا؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ حضرت مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ شریعت نے میرے اوپر ماں باپ کا کیا حق رکھا ہے. میرے باپ نے کبھی مجھے نہیں بتایا، مجھے کسی مدرسے میں نہیں چھوڑا، مجھے کسی استاد کے پاس نہیں بٹھایا اور مجھے جانکاری اس نے نہیں دی کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، اور اگر وہ مجھ کو بتاتا تو میں ضرور اس کے اوپر عمل کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تو چھوڑ دیا، باپ کو بلایا اور کہا تم نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، کسی استاد کے سامنے اس کو لے جا کے بٹھایا، کسی مدرسے میں اس کو داخل کیا، اس کو قرآن کی، حدیث کی، شریعت کی، دین کی یہ تعلیم تم نے اس کو دی کہ نہیں دی؟ باپ کہنے لگا کہ اس میں تو مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں نے اس کو کچھ پڑھایا لکھایا نہیں، میں نے شریعت اور قرآن اس کو میں نے اس کی تعلیم نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب تو کوڑے کا تیرے بیٹے سے زیادہ تو مستحق ہے، اگر تو اس کو پڑھایا ہوتا تو یہ تیری اطاعت کرتا اور تیری فرما برداری کرتا اور تیری خدمت بھی کرتا، لیکن جب تو نے سکھایا ہی نہیں ہے تو ہی مجرم ہے. تو آج یہ جرم امت مسلمہ کے ایک فرد کو دیکھ لیجئے، اسی جرم کا وہ مرتکب ہو رہا ہے. شریعت کو جانتے نہیں، سارے لوگوں کی توجہ اس پر ہے کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہماری بچی ڈگریاں حاصل کر لے، اسکولوں کو جائے، کالجوں میں پڑھے، یونیورسٹی میں داخل ہو اور وہاں سے یہ اور یہ پاس کر کے آ جائے اور یہ عظیم الشان بہت ساری ڈگریاں ہمارے بچے کو، ہماری بچی کو حاصل ہو جائے. لیکن اس کے واقعات بتاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو اس طرح کے واقعات ہیں، لوگ پڑھے لکھے آدمی کو دینا چاہتے ہیں اپنی لڑکی کو، لیکن دینے کے بعد حشر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں اپنی بیوی کو جو لایا ہوں دراصل میں اس کو غلام بنا کے لایا ہوں. کتنے واقعات ہیں میرے سامنے، اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ واقعات کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ کتنے واقعات ہمارے سامنے روزانہ آتے جا رہے ہیں کہ لڑکا بڑا پڑھا لکھا ہے، ڈگری یافتہ ہے اور یہ سند یافتہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا بیوی کے ساتھ میں جو سلوک ہے وہ انتہائی ناروا سلوک ہے. اور جب پڑھتا ہے تو پڑھنے پر، ڈگریوں کے حاصل کرنے پر اس کو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے روپیہ خرچ کیا، انجینئر بننے کے لیے روپیہ خرچ کیا
اور ڈگریاں پاس کرنے کے لیے روپیہ خرچ کیا. اب اس کے بعد جب شادی کا نمبر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میری شادی ہونا ہے تو جتنا روپیہ میں نے خرچ کیا ہے وہ لڑکی سے وصول کروں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جو صرف میں ہی کہنے جا رہا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. ڈگری اس نے حاصل کی، اب لڑکی کے اوپر مصیبت آئی کہ اگر وہ شادی ہونا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اتنا روپیہ فراہم کرے، اس کا باپ اتنا روپیہ فراہم کرے، اتنے لاکھوں روپے، اور جب فراہم کرے تو تب شادی ہو، ورنہ تو شادی نہ ہو. یہ حالات بتا رہے ہیں کہ دنیا کی تعلیم کے نتیجے میں بھلائی کم ہے اور خبائث زیادہ ہیں، رذائل زیادہ ہیں، مسائل زیادہ ہیں، حوادث و پریشانیاں زیادہ ہیں. یہاں سے وہاں تک دیکھتے چلے جاؤ. اگر شریعت کا علم دیا جاتا، شریعت ان کی اصلاح کرتی، شریعت ان کے دماغ کو ٹھیک کرتی، ان کو مسائل معلوم ہوتے، ان کے سامنے اچھائی اور برائی آتی، وہ سمجھنے پر مجبور ہوتے. اور اگر تھوڑا بہت ان کے اندر کچھ غلط ثابت ہو جائے لیکن ان کی اصلاح بڑی آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت ان کے سامنے موجود ہے. جس آدمی کے سامنے شریعت ہی نہ ہو، جو آدمی شریعت ہی کو نہ جانتا ہو، ساری دنیا کو جاننے کے باوجود یہ بات اٹل ہے کہ وہ جاہل ہے شریعت کے نزدیک. دنیا والے اس کو عالم کہیں، دنیا والے اس کو گریجویٹ کہیں، دنیا والے اس کو ڈاکٹر کہیں، دنیا والے اس کو انجینئر کہیں، دنیا والے اس کو سائنسدان کہیں، دنیا والے اور کوئی لقب اس کو دے دے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ شریعت کی نگاہ میں یہ جاہل ہے جو اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کی شریعت کو نہیں جانتا. تو بھائیوں، یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ سارے مسائل اس لیے کہ ہم لوگ شریعت سے واقف ہو گئے، اس لیے شریعت سے واقف ہونے کی کوشش کیجیے، مدارس قائم کیجیے، جو مدارس چل رہے ہیں وہاں جائیے، علماء سے حاصل کیجیے ایک ایک چیز کو. آج مدرسے کھولے گئے ہیں تو ان مدرسوں میں بھی جا کر صرف اتنا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ صورتیں یاد کر لیتے ہیں، کچھ دعائیں آداب یاد کر لیتے ہیں. باقی شریعت مطہرہ کو جاننا جسے کہتے ہیں وہ آج بھائیوں کہیں نہیں ہو رہا ہے. میں نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہنے لگے میں تو مدرسے میں پڑھتا ہوں، رات میں فلاں جگہ مدرسہ چلتا ہے، تعلیم بالغان کا شعبہ جاری ہے، میں وہاں جا کے پڑھ رہا ہوں، میں فلاں جگہ پڑھ رہا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. لیکن بھائیوں، یہ بات یقینی ہے کہ آپ جا کر وہاں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ اتنا پڑھتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ پڑھنا آپ کو آ جاتا ہے اور ان کے ساتھ کچھ دعائیں اور کچھ سورتیں اور کچھ آداب سیکھ لیتے ہیں. باقی شریعت کو جاننا جسے کہتے ہیں وہ آپ ابھی تک نہیں کیے. 100% اس کے اندر کوئی شبہ نہیں. وہ جو پڑھنے والے ہیں ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ ان کو میں کسی فیصد کے حساب میں بھی نہیں جما سکتا. اسی میں نے کہا 100%. وہ اتنی چھوٹی سی کسر ہے پڑھنے والوں کی کہ اس کسر کو کسی فیصدی حساب میں داخل کرنا ممکن نہیں. ورنہ تو آپ دیکھ لیجیے کون پڑھ رہا ہے قرآن کو، کون پڑھ رہا ہے حدیث کو، کون پڑھ رہا ہے فقہ کو، اس کے مسائل کو کون جان رہا ہے کہ کیا ہے نماز کا کیا حکم ہے، نماز کے کیا آداب ہیں، نماز کے کیا اصول و شرائط ہیں. پھر اس کے بعد حج کا بیان ہو. اسی طریقے پر آگے چلتے ہوئے نکاح کے مسائل کیا، طلاق و خلا کے مسائل کیا، بیوی کے حقوق کے مسائل کیا، میاں اور بیوی کے درمیان میں رشتہ جو قائم ہوا اس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق عائد ہوئے، کون جانتا ہے ان چیزوں کو اور کون پڑھ رہا ہے. بتاؤ ذرا اللہ کے واسطے کہ کسی مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے؟ ان مدارس کے علاوہ جو مدارس کے مستقل مدرسے ہیں وہاں پر چند طلبا جاتے ہیں، 100 طلبا، 200 طلبا، 300 400 طلبا. بہت بڑے بڑے مدارس میں 1000 2000 طلبا یہ جا کر پڑھتے ہیں، بڑے عالم فاضل بن کے آتے ہیں. لیکن امت مسلمہ کا عام طبقہ اس کے بارے میں غور کر لیجئے، یہ پوری طرح 100% شریعت سے ناواقف ہے. اگر میں یہاں پوچھ لوں کہ اتنے بڑے مجمع میں اگر علماء ہیں تو ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں میں کتنے ہیں جنہوں نے شریعت کے یہ ابواب کبھی کھول کے دیکھے ہو اور پڑھے ہو؟ حتیٰ کہ نماز کا باب،
جس سے 5 وقت روزانہ سابقہ پڑتا ہے، اگر پوچھا جائے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نماز کے باب کو شروع سے لے کر اخیر تک پڑھ کر اس کا علم حاصل کیا ہے، یا زکات کا باب، یا اسی طرح تجارت کا باب، تجارت میں مختلف قسم کے ابواب، ایک آدمی تجارت کی منڈی میں گیا، تجارت کر رہا ہے اور لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن اس بیچارے کو خبر نہیں ہے کہ شریعت نے میرے اوپر کیا چیزیں اس میں عائد کی۔ تجارت کسے کہتے ہیں، کیسی ہوتی ہے، اس میں کن چیزوں کو جو ہے پیش نظر رکھنا میرے اوپر ضروری ہے، اللہ کا قانون کس سلسلے میں کیا ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ بازار میں جا کر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک کو پوچھ کے آؤ کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شریعت کے اصولوں کو پڑھا ہے، میرا اندازہ تو یہ ہے کہ جو ہے 1% میں نہیں کہہ سکتا، اسی لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا ایک چھوٹی سی تعداد ایسی ہوگی، وہ تعداد جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ شریعت کی ان باتوں کو پڑھ لی ہو، باقی اتنی بڑی تعداد جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 100% کی 100% اس سلسلے میں جاہل ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے آج ہماری شریعت سے ناواقفیت کا حال۔ بھائیوں، ہم دنیا کی ہر چیز کو آگے رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سیکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ہمارے لیے کوئی بھلائی ہے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز میں ہماری بھلائی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت میں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ان چیزوں سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تفصیل جسے کہتے ہیں وہ یہاں پر بھی ہوتی ہے کہ ایک شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے یا ایک بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے، اور یہ دونوں مسئلے اب جاری ہیں۔ اگر کسی جگہ پر شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا تو بعض جگہ ایسا ہے کہ بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، اور بعض جگہ دونوں طرف سے یہ اس کا حق ادا نہیں کرتی اور یہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، دونوں طرف سے کمی بیشی ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے۔ لہذا اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے حق ہم صحیح طور پر ادا کریں۔ اگر ایک آدمی یوں کہے میں تو پورا حق ادا کر رہا ہوں بیوی کا، لیکن بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی، اب میں کیا کروں؟ تو اس کا ایک علاج تو یہ ہے صبر کرے۔ صبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جب شوہر صبر کرتا جاتا ہے وہ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے اوقات کو دیکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد خود ہی اس کے اندر نرمی، اس کے اندر لطافت اور اس کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے اگر ایسا نہ بھی ہوا تو اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ ابو الحسن نوری ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں پرانے زمانے میں۔ ایک آدمی بہت دور سے سفر کرتا ہوا ان سے ملاقات کے لیے ان کے وطن پہنچا اور پھر گھر پہنچا، دروازے پر دستک دے کر پوچھا کہ میں حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اندر سے یہ کہا گیا کہ تم بھٹک کے یہاں پر آ گئے ہو، جس کو تم بزرگ سمجھتے وہ کوئی بزرگ نہیں۔ اور پھر حضرت کے لیے کچھ گالی، کچھ برائی، کچھ غلط الفاظ اندر سے عورتیں کہہ رہی۔ تو یہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا کہ اتنی دور سے میں ایک اللہ کا ولی سمجھ کر آیا تھا ابو الحسن نوری کو، لیکن یہاں آتا ہوں تو ان کے گھر کی عورت خود ہی یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی بزرگ نہیں، اور وہ گالیاں بھی دیتی ہے، ان کو برا بھلا کہتی ہے۔ اب بیچارے ششو پن میں مبتلا ہو گئے کہ میں ان کو اللہ کا ولی سمجھوں کہ نہ سمجھوں، اور ظاہر بات ہے عورت سے زیادہ مرد سے کون واقف ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی باہر تو بہت اچھا ہو یہ ممکن ہے، لیکن بھائیوں جو گھر میں اچھا وہ سب سے اچھا ہے، جو بیوی سے اچھا وہ سب سے اچھا ہے، ورنہ تو باہر سبھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جو بہت برے ہوتے ہیں وہی باہر برے ہو جاتے ہیں، ورنہ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ میں ایک آدمی بڑا ہی
غلط قسم کا ہے، لیکن باہر نکلتا ہے تو ماشاءاللہ ولیوں کی صف میں کھڑا کرنے کے قابل نظر آتا ہے۔ تو اس لیے باہر کو نہیں اندر کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باہر کی اور اندر کی دونوں زندگیوں کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا، میری اندر کی زندگی کو بھی دیکھ لو، میری باہر کی زندگی کو بھی دیکھ لو، تاکہ لوگوں کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے کہ یہ باہر ایسے ہیں تو اندر کیسے، نہیں اندر بھی ویسے ہی جیسے کہ باہر نظر آتے ہیں۔ آپ کی خلوت اور آپ کی جلوت دونوں میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وارثین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا بھی حال ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں تو بیوی ان کی مخالف کی، اور اگر یہ اللہ کے ولی نہیں ہے جیسے بیوی کہتی ہے تو میرا یہ آنا یہ سب کا سب بیکار ہو گیا۔ خیر اسی شش و پن میں بیچارہ تھکا ہوا بھی تھا، ایک طرف کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ ادھر سے آ رہے ہیں اور عجیب شان سے آ رہے ہیں۔ شان ان کی یہ ہے کہ وہ ایک شیر کے اوپر سوار ہے، شیر کی سواری، اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا، یعنی سانپ کو بطور کوڑا استعمال کر رہے۔ وہ سمجھا کوئی بزرگ آ رہے، دیکھوں تو وہ کھڑا ہو گیا ادب کے ساتھ، دیکھنے لگا، نورانی چہرہ اور یہ عجیب و غریب کرامت۔ قریب آتے آتے دیکھتا ہے کہ وہ اسی گھر کی طرف آ رہے جس گھر پہ یہ کھڑا ہوا ہے۔ قریب آئے اور انہوں نے اتر کر وہ سانپ جو ہاتھ میں تھا اس کو یوں چھوڑ دیا تو سانپ ایک طرف کو بھاگ گیا، اور جو ان کے ساتھ شیر تھا اس کو جیسے گھوڑے وغیرہ کو باندھ دیتے ہیں ایک طرف لے جا کے انہوں نے شیر کو یوں باندھ دیا، اور شیر بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں پر ہے۔ اور حضرت اتر کے اس کی طرف آئے، اس کو سلام کیا، یہ آدمی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ پھر اس کے بعد اندر لے گئے، چائے وائے جو بھی اس زمانے میں خاطر مدارات کے لیے چائے کا سلسلہ تو اب ہوگا، چائے وائے جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے میں چائے ہوگی، مطلب یہ کہ جو بھی اس زمانے میں رواج ہوگا وہ انہوں نے پیش کیا خاطر مدارات کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ آدمی کچھ سوالات کرتا رہا، اطمینان ہوا، بڑی تسلی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب جانے کے لیے کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت میرے دل میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا اشکال ہے؟ کہا کہ اشکال ہے کہ میں جب آیا تھا اور یہاں آپ کے گھر پر میں نے دستک دی تو آپ کے گھر کے اندر سے یوں مجھ سے کہا گیا کہ آپ کو گالیاں دی جا رہی تھی، آپ کے لیے برے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے اور آپ کی شان میں گستاخی کی جا رہی تھی۔ میں ششوپن میں مبتلا ہو گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب اسی ششوپن میں مبتلا تھا کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ اس عجیب و غریب کرامت کے ساتھ میں آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی مخالف کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میری بیوی جب سے شادی ہوئی ہے میرے ساتھ اس کا یہی رویہ اور سلوک ہے، اور تم یہ سمجھو یہ جو کچھ مجھے مقام و مرتبہ ملا ہے اس بیوی کی گالی ہی کے نتیجے میں ملا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے بیوی کو یوں بنا دیتا ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچئے یہ سب کوئی الٹ ٹپ ہو رہا ہے، اتفاقی حادثات ہیں، اتفاقی کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے اور آپ کے لحاظ سے چاہے اتفاقی ہو، لیکن اللہ کے لحاظ سے وہ تو ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوتا ہے۔ پتا بھی ہلتا ہے وہ بھی پروگرام کے تحت میں ہلتا ہے، اگر ایک دانا بھی اگتا ہے وہ پروگرام کے مطابق اگتا ہے، ایک معمولی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق اور اللہ کے پروگرام کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی اللہ کے پروگرام کو ہم لفظ تقدیر سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی تقدیر میں سب کچھ موجود ہے، اسی اللہ کی تقدیر سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی کام بے وقت نہیں ہوتا،
کوئی کام الٹپ نہیں ہوتا، کوئی کام اتفاقی طور پر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جب کسی کی وفات ہوتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ارے بھائی اتفاقاً وہ مر گئے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مل کے آیا تھا، ابھی آ کے سن رہا ہوں، بس اتفاقاً مر گئے، اتفاقاً حادثہ ہو گیا، اتفاقاً ایسا ہو گیا۔ بھائیو اتفاقاً کوئی کام نہیں ہوا کرتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اور اللہ کی تقدیر زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی۔ جو کام ہونے والا ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 برس پہلے لکھا گیا، اسی تقدیر کے مطابق ہر کام ہو رہا ہے جو دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق؟ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، بڑی سخت گرمی کا موسم تھا اور سورج اپنی پوری تماچت کے ساتھ چمک رہا تھا اور ان کو بڑی شدید پیاس لگ رہی تھی۔ چلے جا رہے تھے، چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ بارش ہونے لگی۔ جب بارش ہوئی اور ٹھنڈک ان کو محسوس ہوئی، ان کی زبان پر آ گیا آج کیا وقت پر بارش ہوئی، آج کیا وقت پر بارش ہوئی ہے۔ یہ جملہ نکلتے ہی ان کو الہام ہوا اور آواز آئی، ارے وہ بے ادب و گستاخ، کیا ہم نے کبھی بے وقتی برسائی ہے؟ ہم جو بھی کرتے ہیں وقت پر برساتے ہیں، وقت پر اگاتے ہیں، وقت پر نکالتے ہیں، وقت پر موت، وقت پر جینا، سب کچھ جو بھی ہوتا ہے وقت پر ہوتا ہے، بے وقت کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ تو بھائیو یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص بیوی کے پورے حقوق ادا کرتا ہو لیکن بیوی کی طرف سے کوتاہی، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صبر کرے، اور صبر سے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ آدمی کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے عام طور پر۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے جگہ پر فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا دشمن ہے، اس نے تم کو نقصان پہنچایا اور اس نقصان پہنچانے پر تمہاری طرف سے تم نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، تو بھلائی کا معاملہ کرنے پر نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ جو تمہارا دشمن تھا اچانک وہ تمہارا دوست بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ کہ وہ چلے جا رہے تھے، ایک آدمی ان کو گالیاں دیتے جا رہا تھا اور امام صاحب سنتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا گھر قریب آیا۔ جب قریب گھر آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی میرا گھر آ گیا ہے، اگر کچھ گالیاں اور باقی ہو تو میں کھڑا رہتا ہوں، گالیاں دے لینا، اگر تمہاری گالیاں ختم ہو گئی ہو تو مجھے اجازت دے کے میں چلا جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، معافی طلب کرنے لگا۔ اب پہلے اس کی دشمنی تھی، اب وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی، محض دوستی میں نہیں عقیدت میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ ان کو مقتدا سمجھتا ہے، اپنا بڑا سمجھتا ہے۔ تو بھائیوں یہ نتیجہ اس وقت مرتب ہوتا ہے جب آدمی صبر سے کام لیتا ہے، تو اس لیے یہ کام کیا جائے۔ یہ دو جزیات میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک تو یہ کہا کہ اجارے میں یعنی کرائے کے معاملے میں اس میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے اس میں بھی کوئی کمی کرنا یہ بھی تفریح کے اندر داخل ہے۔ کرائے پر ایک بات اور یاد آ گئی، کرایہ جیسے گھروں کا ہوتا ہے اسی طریقے پر ٹرین کا بھی کرایہ ہوتا ہے، بسوں کا بھی کرایہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ بسوں میں بغیر ٹکٹ کے چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ ٹرینوں میں بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے پر جب اسٹیشن پر جاتے ہیں تو اسٹیشن میں پلیٹ فارم کی ٹکٹ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ بھی پلیٹ فارم میں داخلے اور وہاں چلنے اور پھرنے اور آنے جانے کی جو سہولت پہنچائی گئی اس کا کرایہ وصول کیا جاتا ہے۔ اگر اس کرایے کو ادا نہ کیا اور یوں ہی جا کے گھس کے آ گیا یہ بھی اللہ کے ہاں ماخوذ ہوگا۔ اللہ کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے کہ بغیر کرایہ دیے تم کیوں چلیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹرین بھی ہماری ہے پلین بھی ہماری،
اس لیے کہ انڈیا ہی ہمارا. جب انڈیا ہمارا تو ٹرین ہماری, پلین ہماری ہے, پلیٹ فارم بھی ہمارا, سب ہمارا. بھائیو بزرگوں, اگر اس طریقے پر دیکھیں تو صرف انڈیا ہی کیوں آپ کا, پوری دنیا بھی آپ ہی کی ہے. کیا دنیا اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنائی؟ اب کوئی کہنے لگے کہ بھئی پوری دنیا میری, اس لیے میں تو جہاں چاہے, جیسے چاہے, جو چاہے تصرف کروں گا. یہ تصرف کیسے جائز ہوگا؟ اگر کوئی کہنے لگے کہ مسجد بھی میری ہے, اب اس میں جو چاہے تصرف کرنے لگے, یہ غلط بات ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کا بھی کرایہ ادا کرنا ضروری ہے. حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک خلیفہ تھے اور انگریزی تعلیم یافتہ تھے, جن کو ہم خواجہ صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں. خواجہ عزیز الحسن مصوب ان کا نام تھا. اپنے زمانے میں ڈپٹی کلکٹری کے عہدے پر تھے. پھر وہاں کی کچھ غلط باتوں کو دیکھ کر انہوں نے اس سے استعفا دے دیا اور اپنا تبادلہ کرا لیا تعلیمی شعبے میں. تو بہرحال وہ تعلیمی شعبے سے منسلک رہے. انگریزوں کے دور کی بات ہے. ایک دفعہ ان کو سفر پیش تھا, سفر کے لیے نکلے اور ان کے ساتھ کچھ ساز و سامان بھی تھا, جو ساز و سامان کے کچھ زیادہ تھا, جتنا مقرر ہے کہ آپ ٹرین میں اتنا لے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے جا سکتے. اگر اس سے زیادہ لے جانا ہو تو آپ کو محصول وہاں کٹانا ہوگا. اور وہ لے کر نکلے تو دیکھا کہ سامان زیادہ ہے. تو ایک اسٹیشن کے اس ذمہ دار سے انہوں نے جا کر کہا کہ میرا سامان ہے, اس کو توڑ دیجیے. تو معلوم نہیں کس موڈ میں تھا اس وقت, اس نے کہہ دیا کہ جاؤ توڑنے کی ضرورت ہے, اسے بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو ضرور توڑیے, اور یہ دیکھیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زائد ہے, جتنا لے جانا ہے اس سے زائد ہے, اس لیے جتنا زائد ہو اس کی ٹکٹ بنوائیے. اب وہ آدمی کسی موڈ میں تھا, اس نے کہا نہیں جاؤ, میں نے خود کہہ دیا ہے نا, جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ حجت کرنے لگی. انہوں نے کہا نہیں آپ تولیے, میں تو کہہ رہا ہوں تولنے کے لیے. تو وہاں اور ایک شخص کھڑا ہوا تھا, وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شراب پیا ہوا ہے. دوسرا آدمی کہنے لگا نہیں مجھے تو شراب پیا ہوا تو دکھتا نہیں ہے, اس لیے کہ دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا, دیکھنے میں تو یہ بڑا اچھا آدمی لگتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ دونوں انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے, دونوں آفیسر, اور یہ بڑے پڑھے لکھے تھے, انگریزی تعلیم یافتہ تھے, سمجھ رہے تھے ان کی گفتگو. انہوں نے پھر انگریزی میں ان سے گفتگو کرنی شروع کی اور کہنے لگے کہ تم دونوں میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو کہ میں شراب پیا ہوں, اور دوسرا کہتا ہے کہ میرا دماغ خراب ہے, میں شراب پینے کو حرام سمجھتا ہوں اور میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے. دماغ تو تمہارا ٹھیک نہیں ہے, اس لیے تم توڑتے نہیں ہو. توڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم یہاں کہتے ہو کہ نہ توڑو اور میں چلا جاؤں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کو میں نے دھوکہ دیا ہے. تم گورنمنٹ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, میں گورنمنٹ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا. اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے خدا کا مجھے حکم ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. تب دونوں جو ہے ذرا چوکنے ہوئے, اس لیے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے نا آج کل, انگریزی میں گفتگو کرو تو ذرا ماشاءاللہ الحمدللہ سمجھتے ہیں, اردو میں گفتگو کرو تو سمجھتے ہیں بس ویسے ہی کٹ پونجیا ہے, اسے کچھ آتا نہیں. اور یہ بیماری جیسے ان لوگوں میں ہے, لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں ہے. ایک عالم ہو, ایک فاضل ہو, ایک محدث ہو, ایک فقیہ ہو, ایک مفتی ہو, ایک مجتہد ہو, بہت بڑا پہنچا ہوا ہو, لیکن اس کے باوجود وہ انگریزی نہ بولے اور ایک تک پونجیا کچھ ادھر ادھر کی اردو انگریزی بولنے لگے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ کہاں پہنچا ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں کچھ لوگ نماز وماز پڑھتے نہیں تھے. لوگوں نے ان سے جا کر کہا کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہم کو نماز کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. جنید بغدادی کے سامنے لوگوں نے آ کر بتایا کہ حضرت یہاں کچھ لوگ ہیں نماز تو پڑھتے نہیں, لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں یہ بات تو ٹھیک کہتے ہیں, لیکن کہاں پہنچے ہیں؟ یہ جہنم پہنچ گئے. تو ایسے ہی لوگ
انگریزی بولے تو سمجھتے ہیں کہ یہ کامل ہے اور پڑھا لکھا ہے، باقی عام اردو وغیرہ بولے تو سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اور اس میں ایک بہت ہی شدید اور فاش قسم کی غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک عالم کو، جانکار کو، قرآن و حدیث پڑھنے والے کو، علوم شرعیہ سے واقف کار کو، اس کے اندر مہارت تامہ رکھنے والے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، اور جاہلوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں قرآن کی توہین نہیں ہے، حدیث کی توہین نہیں ہے، شریعت کی توہین نہیں ہے، دین اسلام کی توہین نہیں ہے. یہ توہین کا معاملہ ہم سب سے ہوتا رہتا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کرائے والا مسئلہ یہاں بھی جاری ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹرین میں سفر کریں یا کسی اور چیز میں سفر کریں، اس کا جو کرایہ ہے ادا کیے بغیر جانا یا اس میں جھوٹ بول کر کم کر لینا، یہ بھی ناجائز ہے. حضرت تھانوی کے ایک صاحب مرید تھے، وہ ایک بار حضرت کے ہاں تشریف لے آئے. ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جس کی عمر ایسے لگ رہی تھی جیسے 11-12 سال کی ہو. آ کر مسافہ کیا. حضرت نے پوچھا کہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ٹرین سے آیا. کہا کہ بچہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ بھی میرے ساتھ آیا. معلوم نہیں حضرت کے دماغ میں آیا. بعض وقت بزرگوں کو اللہ تعالیٰ ذہن میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. حضرت نے ان سے سوال کر لیا، آپ جب آئے تھے تو اپنے ٹکٹ کے ساتھ اس بچے کا کتنا ٹکٹ لیے تھے؟ وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت میں تو ان کی جو ہے عمر تو ہے 12 سال، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے چھوٹے قد کا ہونے کی وجہ سے جیسے ہو 9-10 سال کا. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، لیکن ہے تو اس کی عمر 12 سال، لیکن چونکہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے اس لیے میں نے اس کا ہاف ٹکٹ کرایا ہے، آدھی ٹکٹ. اس لیے کہ 12 سال یا 11 سال کچھ عمر ہے، اس سے پہلے تک کے لیے آدھی ٹکٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد کے لیے جو ہے فل ٹکٹ ہوا کرتی ہے. کہنے لگے کہ دیکھنے میں تو ہے یہ چھوٹا، اس لیے میں نے ہاف ٹکٹ لی ہے. حضرت سخت ناراض ہوئے، کہا کہ آپ کو میرے پاس آنے سے کیا فائدہ ہوگا جب آپ اللہ کو دھوکہ دے کے آئے. جب ایک بچے کی عمر 12 سال ہو چکی آپ کے علم میں ہے تو پھر آپ کو آدھا ٹکٹ دینا جائز نہیں ہے. دیکھنے میں کچھ بھی ہو، وہ چھوٹا لگتا ہو، لیکن یہ دھوکہ ہے کہ 12 سال کی عمر کو ہم کم دکھا کر ٹکٹ آدھی لے لیں. یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. تو بھائیوں یہ سب کی سب جزیات ہے جو تفصیل کے تحت میں داخل ہوتی ہے. اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اور ان چیزوں میں کس قدر ہم سے کمی باتیں ہوتی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں اسی لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو غور و فکر کا موقع ملے، اور غور و فکر کے نتیجے میں صحیح بات کو اختیار کرنے والے بندے بنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سرخ روئی کے ساتھ میں جانے کے قابل بنے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.